کہ اسلام نے ہمیں جو پاکی صفائی اور ستھرائی کا نظام دیا ہے، یہ اتنا بہترین نظام ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو بہت ساری وباؤں سے، بیماریوں سے، وائرس کے حملوں سے اللہ پاک ہمیں ان سنتوں کی برکت سے محفوظ فرمائیں گے۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے، تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، اب ہمیں اس کی قدر ہو رہی ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا۔ مثلا محکمہ صحت کی طرف سے آج کل گائیڈ لائن آتی ہیں کہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سینیٹائزر کریں، اپنے ہاتھوں کو جو ہے واش کریں خاص کیمیکل سے۔ اب دیکھیے اسلام نے صفائی کا کتنا بہترین نظام بتایا کہ جب بندہ اٹھے نیند سے، اٹھنے کے بعد نیند پوری ہو گئی، اب اٹھ گیا، سب سے پہلے ہاتھ دھوئے۔ کئی مرتبہ آدمی بے خبری کے اندر نجاست کی جگہوں پر کھجلا لیتا ہے، اب ناخن ہے، ظاہری بات ہے اس میں گندگی ہو جاتی ہے، اس لیے کوئی چیز کھائے پیے نہیں، پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ سبحان اللہ۔ اب آدمی استنجا کرتا ہے، استنجا کے بعد بھی ہاتھ دھلتے ہیں، وضو کرتا ہے، سلیقے کے ساتھ بیٹھتا ہے، ہاتھ دھلتے ہیں۔ اب وضو کر کے آیا مسجد میں نماز کے لیے، دن کی پہلی نماز میں اللہ کے سامنے حاضری لگوائی، نماز کے بعد گھر جاتا ہے اور صبح ہو جاتی ہے، سورج روشن ہو جاتا ہے، اب بندہ ناشتہ کرتا ہے۔ اب صبح کو اس نے اپنی بھوک دور کرنے کے لیے کھانا شروع کیا، تو اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک گائیڈ لائن ہمارے سامنے آئی، وہ کیا کہ پہلے ہاتھ دھو، واش کرو۔ بھئی ابھی تو مسجد میں نماز پڑھ کر آئے، اور نماز پڑھ کر ہم سیدھے گھر آئے، ہم نے نہ کسی مشینری کو ہاتھ لگایا، نہ ہم نے کسی دیوار کو ہاتھ لگایا، نہ ہم نے کھیتی باڑی کا کوئی کام کیا، نہ ہم کوئی جاب شاپ سے آئے، ڈائریکٹ مسجد سے سجدہ کر کے نماز پڑھ کے گھر آ رہے ہیں، اور نماز پڑھی تھی وضو کر کے، کلین کر کے، اپنے ہاتھوں کو صاف کر کے، تو اب دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگرچہ آپ مسجد میں نماز پڑھ کر آئے ہو، اگرچہ آپ حرم پاک میں نماز پڑھ کر آئے ہو، اگرچہ آپ کعبۃ اللہ کے پاس جو ہے اس فرش پر سجدہ کر کے آئے ہو، پھر بھی جب کھا رہے ہو تو میرے محبوب سے گویا اللہ فرما رہے میرے محبوب کی یہ سنت ہے، میرے محبوب کے ذریعے سے میں نے جو تمہیں گائیڈ لائن دی ہیں ان کو فالو کرو، اس میں تمہارا بڑا نفع ہے۔ اس لیے کہ اس کائنات کے اندر بہت سارے وائرس ایسے ہیں، بہت سارے بیکٹیریا ایسے ہیں کہ جو تمہیں آنکھوں سے، نیری آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتے، جب تم نے سجدہ کیا، فرش پر، زمین پر تم نے ہاتھ رکھے تو نہ جانے کتنے ان گنت وائرس تمہارے ہاتھ پر چمٹ گئے ہیں۔ اب اگر تم کھاؤ گے تو تمہارے منہ میں پہنچیں گے اور تمہاری صحت کو خراب کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کل تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن آج جو یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ ہاتھ بار بار دھو، ہاتھ بار بار دھو، اس لیے کہ وائرس لگ جائے گا، وائرس لگ جائے گا، اب سمجھ میں آیا۔ تو ہمیں تو دوستو بار بار کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود شریف کا تحفہ بھیجنا چاہیے کہ ہمیں کتنی بہترین سنتوں کا طریقہ بتا کر گئے ہیں اور زندگی گزارنے کا کتنا بہترین ڈھنگ بتا کر گئے ہیں۔ چنانچہ ہاتھ واش کیے اور اب کھانا کھایا۔ جب وائرس کی بات آئی تو اس سے پہلے بھی میں نے رمضان مبارک کی مجالس کے اندر اس کا تذکرہ کیا تھا، یہ اوتھینٹک بات ہے، ڈاکٹر سے میں نے پوچھی ہوئی ہے کہ بال پین کو اگر ہم ہاتھ پہ یا کاغذ پر رکھیں، صرف رکھ کر اٹھا لیں اوپر کو، اب وہ جو بال پین کا ایک نقطہ جو بہت ہی مہین، بہت ہی باریک سا نظر آیا روشنائی کا، اتنے حصے میں 10,000 وائرس بیٹھ سکتے ہیں، اتنا چھوٹا سائز ہوتا ہے اس کا۔ تو اندازہ کیجئے کہ 10,000 وائرس جب اتنے بیٹھیں گے تو وہ میری آنکھوں سے کبھی نظر نہیں آتے۔ تو کھانے سے پہلے کہا کہ ہاتھ دھو، کھانے کے بعد اب چونکہ ہاتھوں میں کری بھی لگی ہوئی ہے، مرچ مسالے بھی لگے ہوئے ہیں، اس لیے اور اچھی طرح سے دھو۔ چنانچہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھلائے، کھانے کے بعد ہاتھ دھلائے۔ اب آدمی اپنے جاب شاپ پہ جاتا ہے، 2-4 گھنٹے گزرتے ہیں، پھر چائے کی طلب آتی ہے، چائے اگر پیالی میں پی رہے ہیں تو وہ تو خود دھلی ہوئی ہے، اس میں ہاتھ دھونے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اگر ساتھ میں کھمن بھجیے، ڈھوکلا اور کچھ چیزیں ناشتے کی اور کچھ اور بھی ہیں تو اب ہاتھ دھو۔ اب یہ 5ویں دفعہ ہاتھ دھو رہے ہیں، اور جب کھا چکے، فارغ ہو چکے تو اب پھر ہاتھ دھو، تو یہ 6ٹھی دفعہ ہاتھ دھو رہے ہیں۔ پھر 2-3 گھنٹے اور گزرتے ہیں، 11-12 بجے کا وقت ہوتا ہے، یہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوتا ہے، تو پھر ہاتھ دھو، اور پھر کھانے کے بعد ہاتھ دھو۔ اس کے بعد اب ظہر کی نماز کا وقت ہوا، وضو کر رہے ہیں، وضو میں ہاتھ دھلتے ہیں۔ نماز کے بعد پھر اپنے کام کاج میں لگ گئے، دوپہر کی چائے کا وقت ہوا، اس میں اگر کوئی ناشتہ ہے، ساتھ میں کوئی چیز کھانے کی دوسری بھی ہے تو کہا ہاتھ دھو، اور اگر ڈائریکٹ سے چائے پہ اکتفا کر رہے ہیں تو کوئی ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں۔ پھر عصر کا وقت آیا، عصر کے وقت پھر وضو، پھر ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں۔ پھر مغرب کا وقت آیا، پھر وضو میں ہاتھ دھوئے۔ پھر کھانے کا وقت آیا تو پھر ہاتھ دھوئے، کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھوئے۔ عشاء سے پہلے پھر وضو کیا،
اللہ اکبر، قربان جائیے، ذرا گنو تو صحیح، میں تو بھول بھی گیا، شروع میں سے 4-5 تک تو گنا، اس کے بعد کتنی مرتبہ؟ 15-16 دفعہ نارمل مومن بندہ ہاتھ دھوتا ہے، 15-16 دفعہ ہاتھ دھوتا ہے۔ اب بتائیے کوئی وائرس ہاتھ میں لگ کر اس کے منہ تک پہنچ سکتا ہے؟ اس کو ہلاک کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جن لوگوں کے یہاں وضو نہیں ہے، جن لوگوں کے یہاں نماز نہیں ہے، جن لوگوں کے یہاں کھانے اور بعد میں اس کی یہ سنت نہیں ہے، وہ خوب کیمیکل میں غوطے لگاتے رہیں، سینیٹائز کرتے رہیں۔ اللہ پاک نے تو سینیٹائزر سے زیادہ اعلیٰ قسم کا طریقہ، نیچرل پانی سے، فریش پانی سے ہاتھ دھونے کا ہمیں بتایا، طریقہ بتایا۔ قربان جائیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی پیاری تعلیمات دی ہیں، لیکن دوستو نقصان ہم اپنا کر رہے ہیں محبوب کے طریقے کو چھوڑ کر۔ اور جو لوگ سنتوں پر عمل کرتے ہیں وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ خود اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو نہ جانے کتنے خطرات سے بچا لیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے کی وجہ سے۔